بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کیوں ضروری ہے اور کس طرح کی جائے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے اس بنیادی پتھر کا نام ہے جس کے اوپر اسلام کی ذی شان عمارت قائم ہے۔ اس عقیدے پر حملہ توحید باری تعالیٰ پر حملہ ہے۔ اس عقیدے پہ حملہ ناموس رسالت پہ حملہ ہے۔ اس عقیدے پر حملہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پر حملہ ہے۔ اس عقیدے کا دفاع پورے کے پورے دین اسلام کا دفاع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم عقیدے کے دفاع کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات مبارکہ نازل فرمائی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زائد حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ نیز اس کا ثبوت اجماع امت، شب معراج، درود پاک، عالم ارواح، عالم دنیا، یوم محشر اور دخول جنت تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کی نبوت اور رسالت نہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلا شبہ بدترین کافر، کذاب اور دجال ہے۔ بفرمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنے یا عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ قدس سرا فرماتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے دل یعنی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ مجاہدین ختم نبوت کا یہ قافلہ آج بھی ہمیں ہمارے دل و دماغ پر یہ دستک دیتا ہے کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا عہد کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرا دے، جو ختم نبوت پر حملہ کرنے والے قادیانی لٹیروں کا رد کرے۔ آئیے اس دستک کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں، قدم اٹھائیں اور اہل جنت کے اس قافلے کے ہمراہی بن جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجاہد ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں توہین رسالت کرنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ قوم جینے کا حق نہیں رکھتی جس کے نبی کی توہین کی جائے۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ فرماتے ہیں، جو شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی ماں اور بہن کی عزت کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سچی نبیوں کا اقرار ضروری ہے، سچی نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے۔ مستند حدیث کی روح سے تحفظ ختم نبوت کا فریضہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کائنات کی اصل اور ایمان کی جان ہے، جنت کا آسان ترین رستہ ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت میں ایک گھڑی گزارنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ختم نبوت کا کام مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کسی صاحب حال صاحب نظر بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ اگر ہمیں تحفظ ختم نبوت کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو خوشی سے ہمارے دل و دماغ پھٹ جائیں۔ دور حاضر کا مظلوم ترین فتنہ زہر آلود فتنہ فتنہ مرزائیت ہے، جو کہ ایمان کے ڈاکو اسلام کے دشمن و راہزن ہیں۔ یہ فتنہ شاعر اسلام کی توہین اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات بالخصوص ختم نبوت پر ڈاکہ زن ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا بانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ خدا کا نبی اور رسول بلکہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، اس کی باتوں کو احادیث کا نام دیتے ہیں، دین اسلام کو مردہ مذہب، اپنے چیلوں کو صحابہ اور اپنی کافرہ بیوی کو ام المومنین، اپنی عبادت گاہ کو مسجد اقصی، اپنی فاحشہ بیٹی کو سید النساء اور زانی بیٹے کو قمر الانبیاء قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اور یہ فتنہ قرآن و حدیث بزرگان دین
کے اقوال کو مسخ کرنے نیز انگریز ملعون کی اطاعت کو لازم قرار دیتا ہے۔ نقل کفر نابشد۔ تحفظی ختم نبوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے صحیح عقائد کیا ہیں۔ صحیح عقائد سیکھنا اور سکھانا خصوصی طور پر نوجوان نسل کو یہ اشد ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت کس زہر کا نام ہے، قادیانیوں کے ارتدادی عقائد کیا ہیں، قادیانی چوہے شجر اسلام کی جڑوں کو کس طرح کاٹ رہے ہیں، قادیانی کس طرح پوری دنیا میں توہین رسالت کا جال پھیلائے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جاننا تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے اشد ضروری ہے۔ ہمیں اس ارتدادی فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اخلاص کے ساتھ اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوئے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے رد قادیانیت پر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ، خواہ وہ قلم کی صورت میں ہو یا تقریری، انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی، مالی صورت میں ہو یا جانی، ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنا ہی کامل ایمان ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری اکثر فرمایا کرتے تھے، اتنا لکھو اور اس قدر تباہ کرو اور اس قدر تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جب صبح سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ردی قادیانیت کی کتاب پائے۔ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ تعالیٰ تاحیات ہر فرد مسلم کو دین پھیلانے اور دین بچانے والا بنائے، ہماری اس ادنا سی تحریری اور تقریری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ والسلام، طاہرہ مہرویہ۔